الحمدللہ الرازق القادر الذی جعل لسید الاولیاء بعبد القادر والصلاة والسلام علی محمد الحاضر والناظر وعلی آلہ واصحابہ الطاہر والمطہر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وولدہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وبارک وسلم۔ محترم سامعین و عزیز طالبان حق، کچھ عرصہ پہلے ہم نے قیوم زمان حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی پیر آف گمبٹ شریف، ان کی ہسٹری سوانح حیات ہم نے سندھی زبان میں اپلوڈ کی تھی، تو کافی دوستوں نے اس کو پسند بھی کیا۔ پھر ہمارے ایک دوست ہیں سید افتخار الدین کراچی سے ہیں، انجینئر ہیں، ان کی التجا پر اور ایک دو اور بھی دوست ہیں، ان کی التجا پر میں اس سوانح حیات کو اردو زبان میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری خدمت حضور غوث الزمان پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور میرے لیے مشکلات کی آسانی کا سبب بنے گی۔ آپ سب لوگ ہماری ویڈیوز کو دھیان سے سنیں، پھر میری آپ رہنمائی بھی کریں، آپ مجھے تجویزیں دیں، ان کی غلطیاں نکال کر مجھے نشاندہی کر کے بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 27ویں پشت میں، معاف کرنا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی 27ویں پشت میں حضرت مخدوم احمدی، ان کی اولاد سے حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی پیر آف گمبٹ شریف ظہور پذیر ہوئے۔ ان کی ولادت گمبٹ شریف کے شہر میں ہوئی۔ ان کی ہم ہسٹری کو شروع کریں گے کہ 1189 ہجری میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد میں سے سید احمد شاہ اور سید محمد شاہ، یہ دو صاحبزادے سندھ کے شہر کھوڑا میں 1189 ہجری میں آئے، تشریف فرما ہوئے۔ پہلے سید محمد شاہ جیلانی تشریف فرما ہوئے، 1 سال کھوڑا شہر میں حضرت مخدوم احمدی، جن کا وصال 1203 ہجری ہے، ان کے پاس ٹھہرے۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت احمد شاہ، وہ بھی ان کو ڈھونڈتے ہوئے کھوڑا شہر میں تشریف فرما ہوئے اور اپنے بھائی سے ملے اور ان سے التجا کی کہ بھائی جان آپ واپس بغداد شریف چلیں، وہیں ہمارا خاندان ہے، آپ واپس چلیں۔ تو سید محمد شاہ نے فرمایا کہ مجھے ہمارے دادا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے میں اس شہر میں دین کی تبلیغ کے واسطے آیا ہوں، آپ بھی یہیں رک جائیں۔ تو سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہم یہیں
ہم کھوڑا شہر میں نہیں رکیں گے، ہم واپس جائیں گے بغداد شریف۔ تو جن کے پاس یہ رکے ہوئے تھے حضرت مخدوم احمدی بہت بڑے آخوند تھے۔ آخوند سندھی میں کہتے ہیں ایک جید عالم کو آخوند کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑے آخوند تھے۔ تو انہوں نے ایک ٹرک سوچی کہ کسی طرح ان دونوں شہزادوں کو یہاں پہ جو ہے نا سکونت پذیر کروایا جائے۔ تو مخدوم صاحب نے پھر کیا کیا کہ ان دونوں شہزادوں کی سہتا فیملی سے شادیاں کروا دی۔ جب شادیاں ہو گئی، اولاد ہوئی، تو دونوں شہزادے یہاں رک گئے۔ تو پھر مخدوم احمدی صاحب نے حضرت پیر سید محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو گنبد شریف میں ایک درسگاہ کھول کے دی، کیونکہ یہ دونوں شہزادے ظاہری علم کے بھی بادشاہ تھے۔ روحانی مقام تو ان کا بہت بلند تھا، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہیں اور تربیت بھی اس فیملی میں ہوئی ہے۔ تو روحانی مرتبہ تو وہ رکھتے ہی ہیں، رکھتے بھی ہیں، لیکن ظاہر میں بھی وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو مخدوم صاحب نے، احمدی صاحب نے ان دونوں کو جو ہے نا سندھ میں، بڑے کو سائیں محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو گنبد شریف میں مدرسہ کھول کے دیا، اور سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رانی پور شریف میں مدرسہ کھول کے دیا۔ تو یوں خدمت کا آغاز ہوا۔ اب پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی، ہمارا مقصد پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی کی سوانح حیات کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ حسنی سید ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی کسی بھی نام کے محتاج نہیں ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا ایک میں اثر رسوخ تھوڑا سا بیان عرض کر دوں کہ گنبد شریف میں سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی کی اتنی عزت ہے ابھی بھی کہ بھلے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، پھر بھی سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی کا ادب کرتا ہے۔ وہ کسی سے بھی آپ معلوم کریں گے کہ وہ کہے گا سائیں مرتضیٰ سائیں۔ اور پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی بہت سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ آگے چل کر ہم ان کی کرامات کو تھوڑا سا بیان کریں گے۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے ہر فرقے والا، ہر مذہب والا بندہ ان کی عزت کرتا ہے۔ تو ان کی جو سوانح حیات ہے اس میں شجرہ نسب کا بیان ضروری ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی، ان کے والد صاحب کا نام ہے سید خمیس علی شاہ جیلانی، اور سید خمیس علی شاہ جیلانی کے والد صاحب کا نام ہے سید شمس الدین شاہ جیلانی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید ابراہیم شاہ جیلانی، اور سید ابراہیم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام ہے احمد شاہ جیلانی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید محمد صالح شاہ جیلانی، اور سید محمد صالح شاہ جیلانی کے والد صاحب کا نام ہے سید عبد الرحیم شاہ جیلانی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید نور الدین شاہ جیلانی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید ولی الدین شاہ جیلانی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید زین الدین شاہ جیلانی، ان کے والد صاحب کا نام ہے سید شرف الدین شاہ جیلانی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید شمس الدین شاہ جیلانی، اور سید شمس الدین شاہ جیلانی کے والد صاحب کا نام ہے سید محمد الحطاق شاہ جیلانی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید عبدالعزیز شاہ جیلانی، جو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ ہماری سندھ میں جتنے بھی جیلانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے پوتے آئے،
وہ تقریباً ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کی اولاد نہیں ہے، لیکن تقریباً سید عبدالعزیز شاہ جیلانی کی اولاد ہیں۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ بیٹے ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید عبداللہ شاہ جیلی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید یحییٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ جیلی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے پیر سید داؤد الدہر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے محمد موسیٰ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے عبداللہ ثانی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے حضرت موسیٰ الجون رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید عبداللہ محسن المحض رحمۃ اللہ علیہ۔ اور 25ویں نمبر پر آتے ہیں حضرت یہ اولادیں حضرت امام حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت امام حسن مصنع زین الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام مولا علی مشکل کشا رحمۃ اللہ علیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یوں 27ویں پشت میں حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ یہ ان کا شجرہ نسب تھا۔ اب سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی، ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1885 عیسوی، اور ان کا جو وصال ہے وہ اتنا کنفرم جو ہے مجھے نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو پیران گنبڑ شریف میں سکونت پذیر ہوئے، ان کی زندگی اتنی سادہ ہے کہ حضرت پیر سید محمد شاہ جیلانی سے لے کر آج تک جتنے بھی گدی نشین ہیں، وہ گدی نشین آج بھی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، نہ کوئی گارڈ ہوتے ہیں، نہ کوئی پیچھے دھکے دینے والا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج بھی وہ حضرات جو ہیں وہ سادہ لباس میں نیچے چٹائی پر بیٹھے ہوں گے، عام لوگوں سے ملتے ہوئے ہوں گے۔ آپ جائیں گے ایسے، وہ بڑی جپھی لگا کے ملیں گے آپ سے، پوچھیں گے بھائی کون، آپ اپنا نام بتائیں گے، پوچھیں گے کہاں سے، آپ کہیں گے جی میں لاڑکانہ شریف سے ہوں، لاڑکانہ شہر سے ہوں، تو پوچھیں گے لاڑکانہ تو بہت بڑا ہے، کس علاقے سے، آپ کہیں گے جی میں اس علاقے سے ہوں، اس محلے سے ہوں، تو پھر اس محلے کے لوگوں کے نام بتائیں گے، فلاں کو جانتے ہو، فلاں کو جانتے ہو، فلاں کو جانتے ہو، یہ ہمارے مرید حضرات ہیں، ان سے ملا جلا کرو، بڑا پیار دیں گے، بڑا آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہو، کھانا کھایا ہے، آپ کہیں گے جی ہم نے لنگر کر لیا ہے، کہیں گے نہیں لنگر کروا لو ان کو، جب لنگر کروا لیں گے پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک جو روایت ہے سید پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ رضی کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے، آج تلک وہی ہے۔ اور سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے، موضوع کلام ان کی سوانح حیات ہے، تو سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی نہایت سادہ لباس، بہت سادہ لباس، اور نیچے بیٹھے ہوئے، جو شخص آیا نہ کوئی مسلک کا سوال پوچھنا، نہ کوئی ان سے ذات و پات کا پوچھنا، کچھ بھی نہیں پوچھنا، آیا بیٹھو بھائی خوش ہو، ٹھیک ہو، کدھر سے ہو، کہاں سے ہو، فلاں فلاں کو جانتے ہو، کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، یہ چیزیں آج بھی وہی روایت۔ اور جب بھی پا کے ملیں گے جو گدی نشین ہیں، بظاہر تو سائیں محمد شاہ ایک ثانی جو پیدا ہوئے وہ سینیٹر تھے، اور ان کی اٹھک بیٹھک الحمدللہ بہت اچھی ہے، لیکن اتنے سادہ ہیں کہ گادی نشین جو ہے وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت بھی کی، کئی مرتبہ ان کی زیارت کی، بلکہ کرتے رہتے ہیں۔ سائیں اسد اللہ شاہ کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، سائیں محمد شاہ کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کا آخری ٹائم دیکھا۔ تو
جیسے آپ جائیں گے گدی نشین کے پاس جائیں گے، وہ بھی ایسی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ سے جپھی پا کے ملیں گے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی دھکے دینے والا نہیں، کوئی خلیفہ نہیں آپ کو کہ یوں ہٹ کے بیٹھیں۔ حالانکہ گنبد شریف میں ان لوگوں کی بہت بڑی عزت ہے اور اسٹیٹس بھی رکھتے ہیں، ملکیت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی جو شادی ہوئی سہتا فیملی سے، تو وہ سہتا فیملی کو ملکیتیں ملی تھی، وڈیرا خاندان تھا ان کا، اس وجہ سے وہ امیر بھی ہیں، گاڑیاں بھی بہت اچھی بھی ہیں۔ گدی نشین کے بعد باقیوں کے پاس تو اتنا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے یوں اپنی آنکھوں سے دیکھا سید اسد اللہ شاہ جیلانی کو کہ ایک بندہ آیا، اس نے میرے سامنے 20 روپے نکال کر نذرانے میں پیش کیے، تو آپ نے ان 20 کو چھپا کے نیچے نہیں رکھا، آپ نے کھول کے یوں چیک کیا، کہنے لگے ہمیں آپ کے خلوص کی ضرورت ہے، ہم دستگیر کی اولاد ہیں، ہمارا نذرانہ آپ کے اندر حصہ ہے، دیا کرو، جتنا دے سکتے ہو دیا کرو، نہیں ہو سکتا دعائیں لیا کرو، نہ ہو ہم سے لے جایا کرو، لیکن یہ سلسلہ مت کاٹو۔ پھر آپ ان سے 20 روپے لے کر کہنے لگے یہ 20 روپے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، وہ جو چٹائی ٹوٹی ہوئی جس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے رکھ دیے۔ ایسے یہ وہی روایت جو سائیں محمد شاہ جیلانی سے چلی آ رہی تھی، لیکن سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی اتنا نام کمایا، اتنا انہوں نے اس بات کی، نام کیا، اتنی اس بات کی اس شخص نے کہ وہی بھی چٹائی کے نیچے وہی پیسے رکھ دیتے، کوئی اور آتا کہتا جی مجھے ضرورت ہے، مجھے یہ کام ہے، وہاں سے نکال کے دے دیتے، اور کوئی سائل آتا کہتا کہ سرکار میرے پاس کرایہ نہیں ہے، تو آپ نکال کے دے دیتے، کوئی آتا کہ مجھے یہ کام ہے، پیسے نہیں ہیں، تو نہیں ہوتے پیسے تو آپ فرمایا کرتے کہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا، تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آ جاتا، وہ دے جاتا، اٹھا کے اس کو دے دے، بھائی لے لے، تو لے لے۔ تو جن لوگوں نے حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی تفریق نہیں دیکھی۔ یہ سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ جو 2 شہزادے کھوڑا شہر میں رکے، ان میں سید محمد شاہ جیلانی جو تھے وہ گنبد شریف میں سکونت پذیر ہوئے، ان کے ایک بیٹے ہوئے سید عبدالرزاق شاہ۔ سید عبدالرزاق شاہ وہ ایک مست ٹائپ شخصیت تھی، با کرامت تھے، ان کی بھی کرامتیں مشہور ہیں، تو ان کی پھر شادی نہیں ہوئی، وہ پھر اس طرح ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر اولاد حضرت سید محمد شاہ جیلانی کی نہیں ہوئی آگے۔ پھر انہوں نے جو ہے اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید احمد شاہ جیلانی سے بیٹا اخذ لیا، ان کا نام تھا سید ابراہیم شاہ۔ سید ابراہیم شاہ جو آپ نے لیا، وہ اتنا اس شخص کے اندر کمال تھا کہ اس شخص نے ظاہری علم بھی کمال کا حاصل کیا، اور باطنی تو وہ ان کے پاس مقام تھا ہی تھا۔ پھر اس شخص کی اولاد میں سے آگے چل کر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی پیدا ہوئے، تو یہ کہنے میں مجھے کوئی حرج محسوس نہیں ہو رہا کہ سید محمد شاہ جیلانی کی اپنی پشت سے جو اولاد ہے آگے نہیں چلی، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کی اولاد میں سے اولاد اس شہر میں بھی آباد ہوئی، تو یوں کہیں گے کہ سید احمد شاہ جیلانی کی اولاد دونوں شہروں میں آباد ہوئی۔ تو پہلے میں جو عرض کر رہا تھا کہ ان کا یہ جو سادہ پن ہے، اور ان کے مریدوں میں بھی یہی سادہ پن، اسی وجہ سے اس گادی شریف کے یعنی اس گادی شریف سے جو ہے نا کتابیں زیادہ لکھی نہیں گئی، یعنی قلم بند کوئی چیزیں اتنی نہیں ہوئی، سادہ زندگی تھی، بہت سادہ لوگ بھی اس نے، کیونکہ جو ہے جس طرح کا جو پیر ہوتا ہے تو وہی چیزیں اس کے مرید میں آ جاتی ہیں، تو جو ان کے مرید تھے وہ بھی سادہ ہی ہوئے، سادگی کے ساتھ، آج بھی سادگی ہے وہیں پہ۔ اسی وجہ سے ان کی جو کتب لکھی نہیں گئی، کسی نے لکھی بھی تو باضابطہ طور پر وہ چھپوا کے بانٹی نہیں، تو یہ محمد علی صہتو صاحب ہیں جنہوں نے یہ بڑی کوشش کی، پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ ہسٹری کو اکٹھا کیا، اس میں کچھ کمی پیشی بھی کمی پیشی میں نہیں کہوں گا، یعنی کچھ چیزیں ان کے ہاتھ نہیں لگی، کمی پیشی نہیں، معاذ اللہ، تو
پھر اسی وجہ سے سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کوئی اتنا دور نہیں ہے بھی قریب۔ میں کوشش کروں گا پھر کسی ان کے جو ہے دور کے کسی مرید سے مل کے معلوم کر لوں گا، لیکن ابھی تک معلوم نہیں کر سکا کہ ان کا وصال کا سن کیا ہے، ان کی پیدائش کا سن۔ تو کتاب میں محمد علی سیتو صاحب نے لکھا۔ اچھا، جو کتاب لکھی گئی سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہسٹری پر، اس کا نام ہے تذکرہ مرتضیہ۔ اس تذکرہ مرتضیہ میں تو اس شخص نے جو روایات کی ہیں، کرامات کو روایت کیا ہے، وہ جن لوگوں نے کرامات دیکھی ان سے پوچھ کے روایت کی ہے۔ یہ اس میں بہت بڑی کوالٹی رکھی اس شخص نے۔ تو کرامات کو اس نے جو بیان کیا ان لوگوں سے پوچھ کے بیان کیا۔ حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کرامات کا اثبات فرمایا، اس میں ایک دو ان میں اس کتاب تذکرہ مرتضیہ میں جو کرامات ہیں ان میں سے ایک دو میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ معلوم کر لیں گے کہ کتنا سادہ زندگی تھی ان کی، اور کتنا لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کو دور ہٹا کے نہیں تھے، جس طرح پیر آیا تو باقی دھکے دینے لگے، ایسا نہیں تھا ماحول۔ اور بلا تفریق انہوں نے خدمت کی، دین کی خدمت کی، اور بہت خدمت کی، تھوڑی بہت بھی نہیں، بہت ساری خدمت کی۔ آج بھی ان لوگوں کے اندر وہ خوبیاں ہیں۔ تو پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ہندو شخص آیا۔ اس ہندو شخص نے آ کر، وہ گدھے پر سامان لادے ہوئے تھا، وہ جو پرانا طریقہ اس کا تھا تجارت کا، کہ گدھے پر سامان رکھا، کسی اور شہر میں گئے، وہاں بیچ کے واپس آ گئے۔ تو وہ جو ہندو تھا، اس نے گدھے پر سامان لادا ہوا تھا، اور آ کر وہ پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ کر عرض کرنے لگا کہ سرکار میرے لیے دیا فرمائیں، تو میں روزی پر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھو ادھر۔ اس سے پہلے، اس ہندو سے پہلے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے گدھا کسی سے دلوا دیں تاکہ میں لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے اپنا گزر بسر کر لوں۔ تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس گدھا نہیں ہے، بس ان کی ایک عادت مبارکہ تھی، وہ کہتے تھے نہیں بیٹھ جاؤ، وہ نا امید مت ہو، بیٹھو، اللہ تعالیٰ بھیج دے گا خود بخود۔ تو اس سے پہلے ایک شخص نے کہا کہ مجھے گدھا چاہیے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ تو ہوا اس طرح کہ وہ جو ہندو تھا، ہندو نے بھی کہا کہ سرکار میرے لیے دیا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا بیٹھو، دیا کرتے ہیں۔ تو وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ نے پہلے والے شخص کو کہا کہ اس کے گدھے سے سامان کو نیچے اتارو اور گدھا تم لے جاؤ۔ تو وہ بنیا کہنے لگا سرکار میں آپ سے دیا لینے آیا ہوں، آپ تو میرا گدھا لے رہے ہیں، تو میں سامان کس پر لے جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا، تیرا بھی کام ہوگا۔ وہ بیٹھ گیا، پہلے والے شخص کو گدھا دے دیا، وہ گدھا لے کر دعائیں کرتا ہوا چلا گیا۔ اب یہ بنیا پریشان بیٹھا ہے، کہنے لگا یہ کیا ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ تو اسی طرح ایک اس وقت کے جو حاکم تھے، ان کو کہتے ہیں میر ہزائنس، خیر پور میرس کے وہ بہت بڑے وہ حکمران گزرے ہیں، حکمران۔ تو انہوں نے ایک گھوڑا بھیجا سائیں کی طرف کہ سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی کی خدمت پہ اس گھوڑے کو پیش کرو، ان سے عرض کرو کہ قبلہ یہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، اور ادھر ادھر جائیں تو آپ اس پر سواری کیا کریں، میرے لیے دعا فرمایا کریں۔ تو ایک شخص وہ گھوڑا لے کر آیا، کہنے لگا جی میرے میر ہزائنس صاحب نے آپ کے لیے یہ پیش کیا ہے، یہ کچھ روکڑا بھی تھا، یہ روکڑا بھی پیش کیا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا روکڑا ادھر کرو، لے کر وہ چٹائی کے نیچے رکھ دیا، اور فرمانے لگے ہندو کو کہ یہ گھوڑا اٹھا، تو جا اپنا سامان رکھ اس پر، تو جا کے اپنا گزر بسر کر۔ تو اس وقت کیا تھا کہ جو گھوڑا تھا نا، کوئی غریب آدمی رکھ نہیں پاتا تھا، یہ رئیسوں کا کام یہ ہوا کرتا تھا، یا رئیس یا پھر وہ حکمران طبقہ، وڈیرے حضرات اس ٹائپ کے۔ تو وہ ہندو ڈرنے لگا، کہنے لگا میں گھوڑے پر جاؤں گا لوگ مجھے چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا چل ابھی تو ادھر سے تو نکال۔ تو وہ سامان گھوڑے پر رکھا اور ہاتھ سے گھوڑا پکڑ کر بیچ شہر میں آ کر اس گھوڑے کو بیچا، پھر گدھا لے لیا، گدھے پر سامان رکھے چلا گیا۔ اور آج بھی وہ ہندو خاندان ہے، اور 11ویں شریف ہر مہینے کیا کرتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک بصیرت تھی۔ کوئی شخص آیا، کہنے لگا جی مجھے بیٹی کو بیانا ہے، مجھے آپ
میرے لیے آپ کچھ مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ اسی طرح پھر شیخ حضرات تھے جو لاڑکانہ شہر سے آئے ٹرین پر، آپ نے کسی کو بگی والے کو بولا کہ جاؤ وہ جو ہے میرے مہمان ہیں ان کو لے آؤ ٹرین سے۔ پھر وہ گیا تو وہی کہنے لگا کوئی ہے جو درگاہ شریف کا مہمان ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے۔ ان لوگوں کو لے کر درگاہ پر لے آئے، انہوں نے کچھ پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ اٹھا جا اپنا کام کر۔ اسی طرح ان کی کرامات اتنی واضح اور اتنا قریبی دور میں ہیں کہ کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک شخص تھا، ایک عورت تھی، بڑھیا عورت، بڑا پیارا انداز ان کا۔ وہ بڑھیا عورت تھی، اپنے بیٹے کو جوان کو لے آئی پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی کی خدمت میں، اور عرض کرنے لگے کہ قبلہ اس میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ تو پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی فرمایا تیرے جیسی ماں ہے، اس کے ہوتے ہوئے مرتضیٰ دعا کرے، تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کس طرح بارگاہ الہی سے وہ دعا واپس آتی ہے، دعا کرو۔ تو وہ عورت جو ہے نا وہ کہنے کی جی میں کیسے آپ کے سامنے دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم دعا کرو، مرتضیٰ آمین کہے گا۔ تو اس شخص سے دعا کروائی اس کے بیٹے کے لیے، اور آپ نے آخر میں یہ الفاظ فرمائے کہ یا اللہ جو اس بڑھیا کے دل میں جو تمنائیں ہیں، جو یہ بیان کر سکتی ہے، جو نہیں کر سکتی، یا اللہ تو جانتا ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئیے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما۔ اس طرح ان کا انداز تھا، بہت پیارا انداز، سخی انداز۔ اور وہ جو گھر میں خدمت کیا کرتی ہیں نا عورتیں، تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے سائیں کو رات کو نیند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی رات کو صرف عبادت کرتے ہوئے ہی دیکھا، دن کو تھوڑی بہت نیند کر لیا کرتے تھے۔ اور ان کی اور بھی بہت ساری کرامات ہیں، بہت ساری کرامات، تذکرہ مرتضیہ کو پڑھ لیں بالکل آپ کے اندر میں ایمان جو ہے تازہ ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک کرامت میں تھوڑی عرض کر لیتا ہوں، میں آپ کو اندر ذوق پیدا کر رہا ہوں، آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں، انٹرنیٹ پہ رکھی ہوئی ہے، اردو میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، جس کو جو آسان لگے اس کا مطالعہ کر لے۔ تو اس میں ایک کنوار تھی، یعنی ایک دلہن تھی، تو دلہن آئی، نئی دلہن، شادی کی ہوئی، کچھ عرصہ گزرا۔ دلہن کہتے ہیں جب تک اس کو بچہ نہ ہو، یہ دلہن کہلاتی ہے۔ یہ ہمارے بڑوں میں ایک روایت تھی کہ یہ دلہن 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 جی یوں کرو، دلہن جی یوں کرو، یہ تب تک کہتے تھے اس کو دلہن جب تک اس کو بچہ پیدا نہ ہو۔ تو وہ دلہن آئی، تو اس کی جو ساس تھی وہ کہنے لگی صحیح یہ میری دلہن ہے، اس کے ناک میں جو کوکا لگا ہوتا ہے نا وہ گم ہو گیا ہے، اب یہ ہمیں تنگ کر رہی ہے کہ مجھے وہ کوکا دلا دو۔ وہ میری امی کی نشانی تھا، اب ہم وہ کہاں سے لائیں، کہاں پتہ نہیں گم ہو گیا۔ تو پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی نے فرمایا کہ بھائی کوکا کوکے جیسا ہوتا ہے، سونے کا بنا ہوا جو ناک میں ڈلتا ہے، پتہ نہیں اور بھی کوئی نام اس کا مشہور ہوگا، کہ ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ کوئی اٹھا لو مارکیٹ سے لے لو۔ وہ کہنے لگی نہیں، اس میں میری امی کی یادیں ہیں۔ تو آپ بھی بڑے سخی تھے، آپ نے اپنی جیب سے اس وقت پیسے نکال کر خلیفے کو دیے، کہنے لگے جا مارکیٹ سے ایک جو ہے مرغی لے آ۔ وہ گیا مارکیٹ سے مرغی لے آیا، تو آپ نے فرمایا اس کو ذبح کر، اس نے ذبح کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی جو وہ ہوتی ہے نا جس میں اوجڑی، اس کا کچھ اور بھی نام ہوگا، تو وہ ادھر میرے پاس لے آنا، جس میں اس کا جو ہے نا وہ کٹھے ہوتا ہے کچرا وغیرہ۔ تو وہ شخص وہ جو کیا کہتے ہیں جو تھیلی تھی، وہ تھیلی اس میں سے نکال کے لے آیا، کہنے لگا جی یہ، کہنے لگا آپ اس کو کھولو، اس کو صاف کرو۔ تو انہوں نے جیسے صاف کیا تو وہ کوکا اس کے اندر وہی تھا۔ آپ نے فرمایا یہ پہچان اگر تیرا نہیں ہے تو میں پھر اور کہیں سے منگوا لوں۔ تو اس عورت نے کہا یہی ہے۔ اتنی بڑی بصیرت، اتنی کرامات کیا بیان کریں۔ ایک شخص آیا اپنی عورت کو لے کر، کہنے لگا اس کی جو ناک ہے نا وہ بند ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آپریشن ہوگا، لیکن آپریشن اس وقت ناپید تھا، یعنی آپریشن کروانا بہت مشکل تھا۔ تو آپ نے فرمایا یار ایسا کرو کہ وہ جو ناک میں دی جاتی ہے نا اس کو ناس کہتے ہیں، پاؤڈر سا ہوتا ہے، وہ ناک میں دو تو وہ چھینکیں آنا لگتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اس کو ناک میں دے دو۔ جیسے انہوں نے ناک میں دی تو وہ اس کی ناک کھل گئی۔ تو آپ نے فرمایا زندگی میں ناک بند نہیں ہوگی، جاؤ ابھی۔
ایک اور ان کا واقعہ بتاتے ہیں کہ کہیں ان کی دعوت ہوئی، وہاں گئے اور غریب کو اہمیت بہت دیتے تھے، غریب امیر سب برابر، کوئی تفریق ہی نہیں